اچھا، تو آج ہم ایک خاص رپورٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی پر ہے۔ جی بالکل۔ خاص طور پر وہ واقعات جو 6 مئی 2025 کو رپورٹ ہوئے اور اس میں انڈیا کا ایک مبینہ آپریشن سندور اس کا بھی ذکر ہے۔ جی، یہ 6 مئی کی تاریخ اہم ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسی دن یہ سب تیزی سے ہوا، مطلب انڈیا کی طرف سے کارروائی ہوئی پاکستان میں اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں۔ اور فوراً بعد پھر وہ لائن آف کنٹرول پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ بالکل، رپورٹ یہی بتاتی ہے کہ اس کارروائی کے فوراً بعد LOC یعنی لائن آف کنٹرول، وہاں شدید فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا، تو صورتحال فوراً بگڑ گئی۔ تو یہ جو آپریشن سندور کا ذکر ہے رپورٹ میں، اس میں کیا تفصیل بتائی گئی؟ مطلب کیا ہوا اس آپریشن میں؟ رپورٹ کہتی ہے کہ اس آپریشن کے تحت انڈیا نے مبینہ طور پر 9 مختلف جگہوں کو نشانہ بنایا، پاکستان میں اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں۔ 9 مقامات، اچھا، اور پاکستان کا رد عمل ظاہر ہے آیا ہوگا؟ جی، رپورٹ کے مطابق پاکستان کا رد عمل بہت سخت تھا، اسے باقاعدہ جنگی کارروائی قرار دیا گیا اور جوابی کارروائی کا عزم بھی ظاہر کیا گیا۔ جنگی کارروائی، یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ بالکل، یہ الفاظ خاص طور پر سفارتی اور بین الاقوامی سطح پر بہت وزن رکھتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کشیدگی کس حد تک بڑھ گئی تھی۔ اور جانی نقصان کی کیا اطلاعات تھیں اس رپورٹ میں پاکستانی سائٹ پر؟ الجزیرہ نے پاکستانی حکام کے حوالے سے بتایا کہ جو مبینہ بھارتی میزائل حملے ہوئے ان میں پنجاب اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ملا کر کم از کم 26 لوگ ہلاک ہوئے۔ 26 اور زخمی بھی ہوئے ہوں گے؟ جی، درجنوں زخمیوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر ہے اس وقت کی سنگینی بتا رہے ہیں، جیسا کہ رپورٹ کیا گیا۔ اور کیا رپورٹ میں دوسری طرف کا یعنی بھارتی سائٹ کا موقف یا ان کے ہاں نقصان کا بھی ذکر تھا؟ ہاں، رپورٹ میں توازن رکھنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ بھارتی حکام کے حوالے سے الجزیرہ نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ لائن آف کنٹرول پر جو پاکستانی فائرنگ ہوئی اس سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہوئے۔ اچھا، 10 افراد بھارتی سائٹ پر؟ جی، اور مزید زخمیوں کا بھی ذکر تھا۔ تو دیکھیں، ایک ہی رپورٹ میں دونوں طرف سے ہلاکتوں کے دعوے شامل ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ ایک ہی ذریعے سے متضاد یا کم از کم دونوں اطراف کے دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ بالکل، اور ایسی تیز رفتار کشیدہ صورتحال میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، معلومات فوراً تصدیق شدہ نہیں ہوتی اور ہر فریق اپنا موقف اور اپنے عادت و شمار پیش کرتا ہے۔ الجزیرہ نے یہاں دونوں بیان کیے ہیں۔ تو مطلب 6 مئی تک اس رپورٹ کے مطابق LOC پر شدید فائرنگ جاری تھی؟ جی، رپورٹ کا لب لباب یہی ہے کہ 6 مئی تک صورتحال انتہائی کشیدہ تھی، فائرنگ جاری تھی، دونوں طرف ہلاکتوں کی اطلاعات تھیں اور ماحول ظاہر ہے بہت غیر مستحکم تھا۔ تو اگر ہم اس ایک رپورٹ کی بنیاد پر دیکھیں تو 6 مئی 2025 ایک بڑی فوجی کشیدگی کا دن تھا جس میں یہ آپریشن، جوابی کارروائی، LOC پر جھڑپیں۔ جی، اس ذریعے کے مطابق تو یہی تصویر بنتی ہے، ایک ایسا دن جب چیزیں بہت تیزی سے بگڑیں۔ یہ رپورٹ ہمیں اس خاص وقت کی ایک جھلک دکھا رہی ہے۔ صحیح۔ اور یہ یاد دہانی بھی ہے کہ واقعات کتنی تیزی سے بدل سکتے ہیں ان علاقوں میں۔ بالکل، اور آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم ان خبروں میں، ان رپورٹس میں اعداد و شمار دیکھتے ہیں، آپریشنز کے نام سنتے ہیں، جی، تو اصل میں جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں سرحد کے دونوں طرف، ان کی زندگیوں پر اس سب کا کیا اثر پڑتا ہوگا؟ ان کی کہانیاں اکثر ان بڑی خبروں میں کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، وہ انسانی پہلو جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ ان کی روزمرہ زندگی، ان کا خوف، ان کا نقصان، وہ ایک الگ ہی کہانی ہے۔